تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں پہ، اس نے ڈرائیو کرتے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پاس سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا، چائے ایک بیکورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے پاکستانی چائے کو فینٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر اوپر کر دیتا تھا اور اسے کیف کی یہ عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ اسے اس انجان تعاقب کا سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف ساتھ ہوتا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بھی بڑی بی بی ڈسٹرب نہ ہو، وہ توقف سے بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا وہ؟ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ ابھی تو شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ سے حیرت ہوئی۔ وہ دراصل وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا۔ اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ اوہ اچھا، کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں۔ خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکوں گا۔ چچ، کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینیور سے اتنی بے رحم باتیں کیسے کر دیتے ہیں؟ خیر ایک مشورہ دوں، تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینیور کو ہوتی ہے، کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی مینٹور شپ آفر کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو امپروو کرنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن جی مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائی اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آئے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے؟ مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس۔ آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا؟ خیال آنے پہ پوچھا۔ آپ نے بڑی بی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ معید نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے۔ منگل آنے میں 5 دن ہے، وہ جواب دیتی، لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے موٹر کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی سائیڈ پہ ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی۔ کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف؟ یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہوگی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چٹ کھولی، پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا، تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھا۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگا لیا۔
میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرد آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دھاڑا، تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی، اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ اس آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سب سچ بتا دوں؟ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بد دیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے یہ جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری تھا۔ وہ تم سے نفرت کرے گی، تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا، میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی اور میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی۔ تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور اپنا کام مکمل